ہوگا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں ڈھال لے گا، مصطفیٰ کے قریب آ جائے گا اور مصطفیٰ سفارش کر کے تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے پیش فرما کے عزت عطا فرما دیں گے۔ فاتبعونی، میری پیروی کر کے تو دیکھو، میرا غلام بن کے تو دیکھو، سنت کے مطابق داڑھی تو رکھ کے دیکھو، سنت کے مطابق لباس تو پہن کے دیکھو، سنت کے مطابق نماز پڑھ کر تو دیکھو۔ مختلف نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کوئی کہیں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کہیں ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی ارسال یدین کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے ناف سے جو ہے اپنے سینے پہ باندھ رہا ہے، کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا نہیں، نماز بھی وہی قابل قبول ہے جو میری محبت میں پڑھی جائے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم نماز ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، مجھے جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ بولو، اب آپ کہیں گے مصطفیٰ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، نبی کو تو ہم نے دیکھا نہیں، جناب والا ہم کیسے پڑھے؟ تو نبی کو صحابہ نے دیکھا، بے شک سبحان اللہ۔ نبی کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا، اور صحابہ و اہل بیت کو تابعین نے دیکھا، تابعین کو تبع تابعین نے دیکھا، تبع تابعین کو ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا۔ بولو، کس نے دیکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا، امام شافعی نے دیکھا، امام احمد بن حنبل نے دیکھا، امام یوسف نے دیکھا، امام زفر نے دیکھا، تمام محدثین نے دیکھا، اپنے سابقین کو دیکھا، آخرین نے اولین کو دیکھا، اور تمام اولین و سابقین تمام مومنین کو ہم سب مسلمانوں نے دیکھا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ارے آپ نے اپنے دادا کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے پردادا کو بھی بعض نے دیکھا۔ اگر دیکھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا، لیکن دادا کو تو دیکھا ہوگا، اور دادا کو نہیں دیکھا تو بابا کو ضرور دیکھا ہوگا، بابا نے اپنے بابا کو دیکھا، سلسلہ منتہی ہو گیا آدم علیہ السلام تک۔ یہ سلسلہ ہمیں جو آ رہا ہے، اور کم سے کم سرکار آدم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت اول ہے، لیکن مصطفیٰ تک پہنچو، ظاہری زمانہ سرکار کا، تو وہاں تک ہمارا سلسلہ جڑا۔ تو ہم نے نماز ایسی نماز پڑھی جیسے ہمارے پہلو نے پڑھی، جیسے ان کے پہلو نے پڑھی، جیسے ان سے پہلو نے پڑھی، جیسے اہل بیت اطہار نے پڑھی، جیسے صحابہ کبار نے پڑھی، جیسے مصطفیٰ نے فرمایا اے صحابہ تمہاری نماز تبھی قابل قبول ہوگی، تم نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جناب؟ جلسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نعرہ تکبیر آ گیا آسمان سے نیچے، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، استقبال تم کرتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، لیکن سنی رواجی سنی نہ بنو، رسمی سنی نہ بنو۔ 40ویں کے دن تو سب جمع ہو کر فاتحہ کے لیے آ جاتے ہیں، تیجے کے لیے آ جاتے ہیں، جائز ہے، مستحب ہے، کوئی ناجائز نہیں۔ جو چیز جائز ہے اسے جائز ماننا ہوگا، فرض کو فرض ماننا ہوگا، واجبات کو واجبات میں شامل کرنا ہوگا، سنتوں کو سنت ماننا ہوگا، لیکن ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو میری محبت میں نماز پڑھو، عبادت کرنی ہے تو میری محبت میں پڑھو۔ نماز بھی ہو وہی قابل قبول ہے جو حضور کی محبت میں پڑھی جائے۔ مسجد کا شجرہ تمہارا یہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، صرف سیف الدین کھٹانا آپ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ماسٹر صاحب آپ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اے لوگوں تم تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس مسجد کا شجرہ مسجد نبی سے متعلق ہو۔ بے شک سے نعرہ تو لگا دو، اب تو یہ نعرے کی بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی بات نہیں، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نام تے سرکار کا، بولو سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، ان کا تعلق بھی، ہمارا شجرہ بھی حضور کی ذات تک منسلک ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہماری مسجدوں کا شجرہ، ہماری مسجدوں کا تعلق بھی مسجد نبی سے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور ہماری شریعت کا بھی تعلق مصطفیٰ سے منسلک ہے، اور جس طریقت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں تو پھر فقیر بننا چاہتے تسی شعر کتاباں عرشوں آئیاں پنما آیا ڈنڈا وہ علی دا ڈنڈا چل جاندہ ہے کئی بار بولو سبحان اللہ۔ ایک بندہ آخر لگا علی علی کر کے کی ملنا ہے، وہ ہے واقعہ نا؟ کہا بات یہ ہے کہ علی علی کرنے سے کیا نہیں ملتا، علی تو وہ ہیں جنہوں نے حیدر کرار نے اپنے ہاتھ مبارک سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ تو نہیں مندہ تے کوئی نہیں مند کہتا ہے علی علی کرنال فائدہ بھی ہوندہ ہے تے جڑا علی دا دشمن ہوندہ ہے او دی ٹنگ بھی پاج جاندی ہے، او دی جنگ بھی توڑ دیندہ ہے کوئی نہ کوئی۔ آخر لگے علی توڑ دے گا کہ علی دا کام نہیں ہے، علی تے جوڑ بھی دیندہ ہے تے توڑ بھی دیندہ ہے، پر چھوٹا چھوٹا جڑا کم ہوندہ ہے، چھوٹے چھوٹے کم اے علی دے کم نہیں ہے، علی دے ملنگا دے کم ہے۔ بے شک سبحان اور مولوی صاحب منن والا نہیں سی، کیوں مولوی لوگ منتے نہیں تھوڑا جا۔ ایک گل اور میں تو انہوں نے ناراض نہ ہوئے ہو، کچھ مولوی فرقے بڑے مولویاں تو بڑے فرقے مولویاں نے بنائے، تو سنی مولویاں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس صاحب نے بس تھوڑا جا تھپکی ماری ہاں جی یہ بڑا چنگا ہے، تو جب امام بک گیا تو مقتدی خود بک جائیں گے۔ ناراض نہیں ہونا، صحیح بات کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، اور ان لوگوں کو میں آپ کو کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ مولویوں کو بیچاروں کو ان کو تنخواہ نہیں دیتی، شاید عوام کم دیتے ہیں، خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اب کیا کیسے لوگ فیلڈ میں گھومتے ہیں نا، 50,000 روپیہ حاجی مشہور صاحب کی طرف سے مل گیا جی پیر صاحب کو، پیر صاحب نے 2-4 ہزار اٹھایا تو مفتی صاحب مولوی صاحب کو دے دیا۔ اب مولوی صاحب نے جمعہ کے دن تقریروں کے وہ جوہر بکھیرنے ہیں، ناری جھوٹے فقیر دی تعریف بھی شروع کر دیں گے، تو تسی بڑے ساتھے ہو، تسی کہنا مولوی صاحب تعریف کر رہے ہیں، مولوی چنگا کہہ رہے ہیں، اس دا مطلب بندہ بڑا پہنچیا ہوا ہے، پہنچیا تو ہے شیطان دے کول پہنچیا ہے، رحمان دے کول نہیں پہنچیا، سیدھی گل ہے۔ تے مولوی صاحب تہاڈی سادگی تے بھی میں ترس آتا ہے، تے اس قوم کی سادگی پہ بھی حقیقت بات ہے کہ ہم صراط مستقیم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط مستقیم، ادھر ادھر توجہ نہیں ڈالی، بات آ رہی ہے، ہم کو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا راستہ۔ حضور علیہ السلام کے نام ہے مبارک، اسماء مبارک بعض لوگوں نے 99 کوٹ کی ہے نا، وہ جیسے یہ قاعدے میں شروع میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے صاحب دلائل الخیرات شریف جن کی درود کی وہ کتاب دلائل الخیرات شریف شوارق الانوار رسول اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، مقبول ہے، انہوں نے 200 نام لکھے، کتنے؟ 201 نام ہے مبارک، انہوں نے اس میں لکھا صراط مستقیم۔ نبی کا نام کیا لکھا؟ بولو بولے یار، کیا لکھا؟ صراط مستقیم۔ نبی کا نام کیا لکھا؟ صراط مستقیم۔ ظاہر سی بات ہے، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم تک رسائی وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بولو، مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ ڈرامے دکھانے والے لوگ تم کو مل جائیں گے، حقیقت بیان کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ آندے جاؤ پھنستے جاؤ، آندے جاؤ پھنستے جاؤ، تو بس کوئی لنگراں دا نام لے کے لٹ رہا ہے بندے قوم نو، تو مدرسیاں دا برا حال ہے، زکات تسی کڈنی نہیں، تے وہی کہندے چھوٹے والی سرکار، بکرے والی سرکار، چراغ والی سرکار، ان قاری صاحب نے کیا تھا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، تاج والی سرکار، کوئی اور سرکار، کوئی نہ سرکاراں نو کئی بیماری تے ساڈا ایمان بچ جائے، یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ اپنا ایمان بچاؤ، کیا بچاؤ؟ ایمان۔ نماز اس کے بغیر چارہ نہیں، اور وہ سنی جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہو نا آپ؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد خانہ کعبہ سے جب ہم واپس ہوئے دعا کی، قبلہ شریف سے لوٹے تو سیدھا گھر کی طرف نہیں، بلکہ عاشق رسول کے مزاج میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کعبے سے جب اس نے اپنا رخ پھیرا تو گھر کی طرف نہیں پھیرتا، بلکہ پہلے وہ مدینے کی طرف پھیرتا ہے، اور یہ کہتا ہے اے پروردگار
تیری فرض کردہ نماز میں نے پڑھ لی ہے، اب تیری بارگاہ میں نے حاضری دے دی ہے، لیکن میرے دل کے مزاج کے اندر یہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا، مجھے سکون نہیں مل سکتا جب تک پیارے محبوب محمد رسول اللہ پہ سلام نہ بھیجوں۔ اسی کو ہمارے اکابرین نے کہا کہ رخ مدینے کی طرف کرو، مدینے کی طرف رخ کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دونوں پڑھو، درود بھی پڑھو، نیاز بھی دو، نماز بھی دو، نماز بھی ادا کرو۔ اگر نماز ادا نہ کی اور صرف نیازیں دیتے رہے، چاہے وہ نقدی کی شکل میں ہوئے، تو کوئی پیر تمہارے کام آنے والا نہیں، کوئی پیر تمہارے کام آنے والا نہیں۔ اور وہ نیازیں جو تم بڑی تعداد میں لوگوں کو، ہمارے کچھ لوگ ہیں، سب کو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ کہتے ہیں جناب لوگوں کو بلاؤ، میں 50,000 لاکھ روپے کی نیاز دیتی۔ لاکھ روپے کی نیاز دینے سے، کھانا بانٹنے سے اور لنگر بنانے سے نہیں بخشے جاؤ گے۔ کھانا کھلانا تو اچھی بات ہے، قرآن میں اس کا بھی حکم ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ما کننا نصلی ولا نطعم المساکین، ہم نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو خالی کھانا کھلانے سے بھی کام چلنے والا نہیں، اور خالی نماز پڑھنے سے بھی کام چلنے والا نہیں، تو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جب نماز ادا کریں گے تو تمہاری نوافل چیزیں بھی، مستحب چیزیں بھی، نیازیں بھی قابل قبول ہو جائیں بے شک آگے نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتون باحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ السلام۔ توجہ ہے، تم شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حدیث ہے، فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے فریبی لوگ ہوں گے، داجل کا معنی ہے فریب دینے والا، اور دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ فریب دینے والا۔ 40 دن کے اندر دجال، توجہ رکھو، دجال پوری زمین پر گھوم لے گا۔ کتنے دن میں؟ 40 دن میں۔ 40 دن میں، سوائے مکہ مدینہ کے۔ سبحان اللہ، وہ امن و امان کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ وہاں نہیں گھس پائے گا۔ 40 دن تک جو ہے پوری دنیا کی سیر کر لے گا، اور اس کا یہ عالم ہوگا کہ وہ پانی برسانے کے لیے لوگ کہیں گے، تو وہ کہے گا پانی برسا دیا جائے گا، بارش کر دے گا، تو بارش کر دے گا، تو بہت سارے کمزور ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا جو ہے نعوذ باللہ خدا مان لیں گے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایمان کی روشنی میں جو ایمان والا ہوگا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر۔ کیا لکھا ہوگا بولو؟ کافر۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا۔ تو فرمایا ایسے ایسے اور بہت سارے پہلے آئیں گے، جو صدیق اکبر کے دور میں بھی مسلمہ کذاب جھوٹا وہ آیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے آتے رہے۔ پھر 14ویں صدی سے پہلے جو آیا وہ مرزا قادیانی بھی آیا۔ کون آیا؟ قادیانی آیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج بھی بہت سارے مرزے فرزے، ڈاکٹر، انجینئر، وہ جو ہے میڈیا پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ تو گمراہ کر رہے ہیں، تسی وہابیاں نو کہندے ہو، وہابیاں تو زیادہ نقصان جڑا ہے وہ ساڈے وچ انہاں فقیراں شکیراں دا ہے جڑے تہاڈا ایمان لٹن واسطے انہاں نو پیش کردے ہیں۔ یہ ساری جنتا ساری ہے، معاملہ ہے۔ کیونکہ الحمدللہ ہم نے صرف مدرسوں میں نہیں پڑھا، ہم سیاست کرنا بھی جانتے ہیں۔ بے شک سیاست کرنا بھی جانتے ہیں، ہم ہر طرح سے فیلڈ میں یہ کس کا کرم ہے، یہ سب مولا کائنات کا کرم۔ بے شک سبحان اللہ۔ جڑا مولوی بگڑتا ہے انہوں بھی لگام ڈالنا جانتے ہیں، تے جڑا پیر فقیر بن کے تو ہموں بیوقوف بنائے انہوں بھی لگام ڈالنا جانتے ہیں۔ جب علی نہیں ہٹے تو علی کے بیٹے کیوں ہٹے؟ کیا بات ہے۔ اور یہ چاپلوسیاں نہیں آتی کہ بس اب رزق رک جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ناراض نہیں، مصطفیٰ ناراض ہوگے تو کیا کرو گے؟ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی
محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. کب 11 بجے سے 10 بجے سے کھانا بھی آ گیا ماشاءاللہ. اس پہ بھی دعا کریں گے. لیکن کچھ سوالات ہیں, توجہ رکھیں تھوڑی دیر. بات